بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ، دوسری ہجرت حبشہ کے لیے جب مشاورت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دوسری بار ہجرت کے لیے جانا طے ہوا۔ اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت معنی خیز سوال کیا، اور ابن سعد نے اس عبارت کو اس طرح نقل کیا ہے، عربی عبارت میں اصل پڑھ دیتا ہوں۔ فقال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ فہجرتنا الاولی وهذه الآخرة إلى النجاشی ولست معنا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم مہاجرون الی اللہ و الی لکم ہاتان الہجرتان جمیعا۔ فقال عثمان فحسبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، نجاشی کی طرف ہماری پہلی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف نہ لائے تھے، اب ہم دوسری بار نجاشی کے ہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رفاقت سے محروم ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل تم سب لوگ اللہ تعالیٰ اور میرے لیے ہجرت کر رہے ہو، اسی لیے یہ دونوں ہجرتیں تم نہیں کرنی ہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں تو ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صحابہ کرام کو بھی علم تھا کہ وہ ہجرت کر کے ملک حبشہ نہیں جا رہے، بلکہ بادشاہ حبشہ حضرت نجاشی کی طرف جا رہے ہیں، جن کی اسلام دوستی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت سب پر واضح تھی، اور یہ بھی سرزمین حجاز میں قیام کے دوران ہی باہمی شناسائی، ملاقات اور مفاہمت کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ حبشہ کی تمہاری دونوں ہجرتیں دراصل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تو اس فرمان میں ایک چھپی ہوئی یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمان جب حبشہ سے مدینہ شریف آئیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت ہوگی۔ اسی طرح حبشہ کی دونوں ہجرتیں دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے مبعوث کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کے قائد و امام تو حضرت عثمان غنی تھے، تاہم اب اس دوسری ہجرت حبشہ کی قیادت خطیب بنی ہاشم حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو سونپی گئی، اور وہ حبشہ کے آخری مہاجر کی واپسی تک حبشہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 11 خواتین اور ایک روایت کے مطابق کل تعداد 83 تھی پر مشتمل صحابہ سرزمین حبشہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی کی لذت اور چین و سکون کیا چیز ہے، اور امن و راحت کے لمحے میسر ہوں تو عبادت خداوندی میں کیا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ ان مہاجرین کی آمد سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی تھی، اور ان سے معزز مہمانوں جیسا انہوں نے سلوک کیا۔ پہلی ہجرت حبشہ کے دوران مسلمانوں کے ساتھ حضرت نجاشی کے حسن سلوک نے کفار مکہ کو پریشان کر دیا تھا، مگر ہجرت حبشہ نے تو مکہ کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے، یعنی یہ دوسری ہجرت حبشہ کے بعد قریش مکہ کو اپنی تجارت خطرے میں نظر آنے لگی۔ عین ممکن ہے کہ صنادید قریش میں سے بعض اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں کہ بنو دمرہ کا غلام
حبشی شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف متعارف ہی نہیں بلکہ ان کا معتمد خاص بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔